وہ ایک 30-32 سالہ عورت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا انداز مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رکی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی، اب یہ لوگ اس عورت کو حمیدہ کہہ کر پکار رہی ہیں۔ ملازمہ تو گردن ہلا کر چلی گئی، لیکن میں نے تجسس سے مجبور ہو کر یہ سوال کر ڈالا، کیا آپ کے گھر میں حمیدہ نام کی 2 ملازمہ ہیں؟ نہیں تو، یہی ایک حمیدہ ہے۔ کوئی اور ملازمہ بھی ہے گھر میں؟ نہیں شعیب بھائی، کوئی نہیں ہے، یہی حمیدہ خالہ ہیں۔ ہم انہیں کبھی حمیدہ خالہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی حمیدہ کہہ دیتے ہیں، بس ان کے علاوہ گھر میں اور کوئی نوکر نہیں ہے۔ البتہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایک مالی بابا آ جاتے ہیں جو سامنے والی کیاریوں پر تھوڑا بہت کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور بس۔ میرے بدن میں ایک بار پھر سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگر یہ حمیدہ ہے تو وہ کون تھی جو میرے کمرے میں آئی تھی؟ اس نے بھی اپنا نام حمیدہ ہی بتایا تھا اور چائے وغیرہ کے لیے پوچھا تھا۔ میرے سوال پر ان دونوں لڑکیوں کی کیفیت جس طرح عجیب ہو گئی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خود بھی خوفزدہ ہیں۔ اگر میں ان سے یہ سوال کروں تو بڑا عجیب سا ہوگا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میرے سوال کے جوابوں میں آپ لوگوں کی کیفیت کچھ عجیب سی کیوں ہو گئی تھی؟ آپ برائے کرم ہم سے ایسا کوئی سوال نہ کیجیے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ کیسی جگہ ہے؟ بہت اچھی، ہر لحاظ سے رہنے کے قابل۔ بحران کا اپنا ایک موسم اور ماحول ہے، لیکن مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ اس گھر کے بارے میں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں، آپ ان سے خوفزدہ ہو گئی ہیں اور ان سوالات کا مجھے کوئی جواب نہیں دینا چاہتی۔ شہاب بھائی، ایک درخواست کریں آپ سے، آپ برائے کرم ہم سے ایسا کوئی سوال نہ کریں۔ سلطانہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بعد میں آپ مجھے اس بارے میں بتائیں گی۔ بخدا مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے آپ سے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں، مجھے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا۔ ان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے کہا، آپ لوگ میرا یقین کریں، میرا واسطہ ایسے واقعات سے کبھی نہیں پڑا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ عجیب سی باتیں ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کو ان چند گھنٹوں میں گزرنے والے واقعات کے بارے میں بتاؤں تو آپ سمجھیں گی کہ میں افسانہ طرازی کر رہا ہوں، لیکن میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہوگا۔ ابھی چند لمحے قبل ہی کی بات لے لیجیے، آپ نے جس عمر رسیدہ خاتون کو حمیدہ کہہ کر پکارا ہے، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے، جبکہ میرے آنے سے کچھ دیر کے بعد ایک جوان سی عورت میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے مجھ سے چائے وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ حمیدہ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو حمیدہ ہی کہا، اور اب حمیدہ نام کی ایک دوسری خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ کون تھی، جبکہ آپ لوگ کہتی ہیں کہ یہاں حمیدہ نام کی ایک ہی ملازمہ ہے؟ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے سلطانہ کو دیکھا تو سلطانہ بولی، ہم لوگ یہاں طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیے کہ ہم نے ہوشی اس گھر میں سنبھالا ہے۔ یہیں ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہم اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے، تب سے یہیں رہ رہے ہیں۔ بے شک یہ گھر جیسا بھی ہے، لیکن ہمیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شہاب بھائی، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ پلیز یہاں سے مت جائیے۔ آپ کے آنے سے پہلی بار تو ہمیں خوشی ملی ہے، ورنہ یہاں تو کوئی کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ پڑھتی لکھتی نہیں ہیں؟ ہاں ہاں، پڑھتے ہیں، ہم لوگ 4th ایئر میں ہیں، ہمارا کالج یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، بس سمجھ لیجیے پیدل کا راستہ ہے، لیکن آج کل کالج کی چھٹیاں ہیں، اس لیے ہم آپ کو گھر میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، گھر کا پچھلا حصہ اس قدر بے رونق کیوں ہے؟ وہ بری طرح پتوں سے اٹا ہوا ہے، آپ لوگ اس کی صفائی تک نہیں کراتے، جبکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ بڑی تائی نے اس گھر کے سلسلے میں مقدمہ کر رکھا ہے، اور ہم یہاں کوئی تعمیر وغیرہ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرا سکتے ہیں، ہیرا نے کہا۔ میرا ذہن ایک دم کھل سا گیا۔ میں نے کہا، آپ لوگ میری سگی تایا زاد بہنیں ہیں، میرا ایک مقام بنتا ہے آپ لوگوں کے درمیان۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاپا غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم سب گھر والے سخت پریشان ہیں، جبکہ پاپا کہتے تھے کہ یہاں ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ ہماری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ ان کی دشمنیاں کس سے ہیں۔ یہاں مجھے خاندان والوں کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، اور وہاں پاپا نے بھی اپنے خاندان والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر اس گھر پر بڑی تائی صاحبہ نے مقدمہ کر رکھا ہے تو مقدمے کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی پیروی تو کرنا ہی ہوتی ہوگی، میرا مطلب ہے تایا جان کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ بڑی تائی کہاں رہتی ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں تائی صاحبہ کا وکیل ہی کارروائی کرتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، خود تائی صاحبہ کبھی منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن اس وکیل سے تایا ممتاز احمد خان صاحب کو تو کچھ معلوم ہوا ہوگا۔
ابو بھی کبھی عدالت نہیں جاتے، ہمارا بھی ایک وکیل ہے جو اس کیس کی پیروی کرتا ہے، سلطانہ نے جواب دیا۔ ویری گڈ، چلیے اتنی معلومات تو حاصل ہوئیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، کبھی آپ پھوپھی جہاں آرا بیگم یا تائی صاحبہ سے ملی ہیں؟ ہاں، بڑے تایا صاحب کے انتقال پر ملاقات ہوئی تھی، لیکن سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے تھے، کسی سے کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی، سلطانہ نے جواب دیا۔ اسی وقت حمیدہ اندر آئی اور بولی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سلطانہ بی بی اور ہیرا بی بی دونوں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میری اس بحث سے تنگ آ گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ ایک ہلکا سا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر کے مجھے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، اور میں سوچتا رہ گیا تھا۔ بہرحال ایک سراغ ملا تھا، اور وہ یہ کہ اس گھر پر بڑی تائی صاحبہ کی طرف سے مقدمہ قائم ہے، اور 2 وکیل اس میں ملوث ہیں اور کچھ نہیں۔ ان میں سے کسی وکیل سے ظاہر حسین کا تو پتہ چل سکے گا، ظاہر حسین جو میرے پاپا کے وکیل تھے۔ پھر رات کو کھانے کے بعد اس کمرے میں تایا ابو کے ساتھ نشست ہوئی، ہیرا اور سلطانہ بھی موجود تھیں۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا، اور پھر تایا ابو نے بیٹھے بیٹھے ذکر چھیڑا۔ تایا ابو نے کہا، ہیرا اور سلطانہ بتا رہی تھیں کہ تم یہاں سے کسی ہوٹل میں منتقل ہونے کی بات کر رہے تھے۔ جی تایا ابو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل میں میرا آنا تو پاپا کی تلاش کے سلسلے میں ہوا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاپا کی تلاش کے سلسلے میں مجھے یہاں سے کچھ مدد مل جائے گی، لیکن میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ باقی ہیرا اور سلطانہ اس سلسلے میں کوئی خاص مدد نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ تو کسی ہوٹل میں جا کر تم آسانی سے امتیاز احمد کو تلاش کر سکتے ہو؟ تایا ابو نے سوال کیا۔ نہیں تایا ابو، یہ بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں بیٹے، اس سے آگے تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غالباً تم یہاں کے سنجیدہ خاموش ماحول سے کچھ پریشان ہو گئے ہو۔ بیٹے کہیں بھی جاؤ، جدوجہد تو کرنا ہی ہوگی، ہمارے سارے رشتے یوں بھی ختم ہو چکے ہیں، اماں کے حوالے سے ہی صحیح، کم از کم امتیاز احمد یہاں آ جاتے تھے، اللہ انہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے، لمبی زندگی عطا کرے۔ بیٹے پتہ تو چل ہی جائے گا ان کا کسی نہ کسی شکل میں، یہاں سے جا کر تم کم از کم ہمارا مان تو نہ توڑو، جو کچھ کرنا ہے یہیں بیٹھ کر کرو۔ ہاں، اگر یہ سوچتے ہو کہ امتیاز احمد کی مجھ سے جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں کوئی رنجش تھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں تمہارے باپ سے ملائے، معلوم کر لینا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تو شروع ہی سے امتیاز احمد کے گھر چھوڑ کر چلے جانے کے مخالف تھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے جو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن امتیاز احمد کے دل میں سب کے لیے برائی تھی، جس کی وجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جہاں آرا بیگم تھی، جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کس جذبے کے تحت وہ آپس میں سب کو لڑوانے کی خواہش مند تھی۔ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس طرح بدل ہو کر نہ جاؤ، مجھے بتانا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ سلطانہ اور ہیرا موجود ہیں، دونوں لڑکیاں بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہیں، تم جہاں بھی جانا چاہو گے ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اور میں کیا کہوں؟ طاہر صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں کے ماحول نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ بہت سی ایسی انہونی باتیں ہوئی ہیں جو ناقابل فہم ہیں۔ اس گھر کا پراسرار ماحول مجھے متاثر کر رہا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے طاہر صاحب میری سوچ کو پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور باقی رہی اس گھر کی بات، تو یہ بات تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ طاہرہ خانم نے اس گھر کی ملکیت کے بارے میں ہم پر مقدمہ کر رکھا ہے۔ طاہرہ خانم سے بھی ظاہر ہے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور جیسا کہ میرے علم میں امتیاز احمد خان نے بھی تم لوگوں کو اپنی خاندانی شخصیتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ طاہرہ خانم کے بارے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ انتہائی کینہ پرور خاتون ہیں، ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے جسے تم سیاسی گھرانہ کہہ سکتے ہو۔ ان کے خاندان کے بہت سے افراد مدتوں سے سرکاری عہدوں پر فائز رہتے چلے آئے ہیں، اور ان کا اپنا ایک الگ مزاج ہے۔ جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں بھی خاصے الٹے سیدھے معاملے چلتے آ رہے ہیں، اور طاہرہ خانم نے اپنے اختیارات سے کام لے کر جائیداد کی تقسیم میں اپنے پسند کی رد و بدل کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی مدد سے ہم پر اپنی جارحداری قائم کری، تو دوسری طرف وہ جادو ٹونے اور چلے وظیفوں کی قائل ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، خود بھی چلے کرتی رہتی ہیں، دولت کی بے پناہ ہوس ہے، حالانکہ ایک ہی بیٹی ہے، جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ ہمارے خاندان میں اولاد نرینہ صرف امتیاز کی ہے، اللہ تم لوگ کو قائم و دائم رکھے۔ تو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ امتیاز احمد خان کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی منصوبہ تمہارے ذہن میں ہو، اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے مشورہ کر لینا، کوئی بہتر ذریعہ تلاش کر سکتے ہو تو میں اس سلسلے میں بھی اپنی مدد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ طاہر صاحب،
یہ بات میرے علم میں ہے کہ میرے پاپا یہیں آئے تھے اور اس کی وجہ دادی اماں بھی ہیں۔ میں صرف یہ سوچا کہ آپ خود بے وسائل ہیں، میں ہی باہر نکل کر ایسے ذرائع تلاش کرتا ہوں جن کی مدد سے پاپا کا کچھ پتہ چل سکے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے ضرور معلوم کرنا چاہوں گا۔ ہاں بولو۔ سلطانہ اور ہیرا سے میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے مجھے اس مقدمے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کا مقدمہ بھی آپ کے وکیل لڑ رہے ہیں۔ ظاہر حسین کا نام بھی آپ ہی کے ذریعے میرے علم میں آیا۔ میں ظاہر حسین کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے انہیں پاپا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ ظاہر حسین کے بارے میں مجھے تو کچھ پتہ نہیں، لیکن نیاز علی ایڈوکیٹ کو ضرور اس بارے میں معلوم ہوگا۔ نیاز علی ایڈوکیٹ ہی میرے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ سلطانہ تمہیں کل نیاز علی کے پاس لے جائے گی۔ نیاز علی سے تم ظاہر حسین کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، ضرور کچھ پتہ چل جائے گا، کیونکہ وکلاء ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جی۔ اور بیٹے جاننے کی بات مت کرو، جب تک پاکستان میں ہو ہمیں ہی عزت بخشو، صلے میں ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں طاہر ابو، آپ میرے اپنے ہیں، اور آپ یقین کیجئے بحرین میں رہ کر ہم پاکستان کی باتیں تو ضرور سنتے رہے، لیکن جب بھی ہم نے یہاں آ کر اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پاپا نے یہی کہا کہ یہاں ان کی کچھ دشمنیاں چل رہی ہیں اور وہ ہمارے یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ہاں دشمنیاں تو واقعی چل رہی ہیں۔ یہ کمبخت زر، زن، زمین تینوں اس دنیا میں فساد کی جڑ ہیں۔ بس یہ ہوس زر ہی ہے جو رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ بیٹا پھر کل یہ کرتے ہیں کہ تم ہیرا یا سلطانہ کے ساتھ نکل جاؤ، ظاہر حسین کا پتہ معلوم کر لو، گاڑی وغیرہ ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی طاہر صاحب۔ ابو میں چلوں، دادی اماں کو فیڈ کرا دوں؟ سلطانہ تم کافی وغیرہ دیکھ لینا، ہیرا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کافی پینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سلطانہ نے کہا ابو آپ آرام کریں، میں کچھ دیر شہاب بھائی سے باتیں کروں گی۔ سلطانہ میرے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی تو میں نے کہا دادی اماں کے پاس چلیں؟ چلیں، سلطانہ نے بغیر تعارض کے کہا، اور ہم دونوں دادی اماں کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ہیرا دادی اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، خوراک کی نلکیاں وغیرہ لگا دی گئی تھیں۔ میں بھی دادی اماں کے پاس جا بیٹھا۔ میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا پیار ابھر آیا اور میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ روئی کے گالے جیسا نرم و ملائم ہاتھ تھا، بظاہر بے جان، لیکن اس میں حرارت موجود تھی جو زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ سلطانہ اور ہیرا خاموش تھیں۔ میں پاپا کے خیال میں ڈوبا ہوا دادی اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اچانک دادی اماں کے ہاتھ کی انگلیوں میں جنبش ہوئی اور مجھے اپنے ہاتھ پر انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے دادی اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے میرا ہاتھ باقاعدہ پکڑا ہوا تھا۔ ہیرا اور سلطانہ اس وقت متوجہ نہیں تھی۔ اس وقت کسی نے میری بات نہیں مانی تھی جب میں نے دادی اماں کی آنکھیں کھولنے اور مسکرانے کی بات کی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب انہیں ہاتھ پکڑنے کا یہ منظر دکھا دوں۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ دادی اماں نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ میں خاموش رہ گیا۔ اب کچھ صورتحال میری سمجھ آ رہی تھی۔ دادی اماں کسی کو میرے ساتھ ہونے والے عمل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اور اس لیکن سے آگے ایک پراسرار خلا تھا، ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر خوراک کی نلکیاں نکالیں، ٹیشو پیپر سے ان کا چہرہ صاف کیا، بال سنوارے، پھر پیار سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر انہیں کھیس اڑا کر بولی چلیں شہاب بھائی؟ سلطانہ نے پوچھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ایک نگاہ دادی اماں کے چہرے پر ڈالی اور دل میں کہا ٹھیک ہے دادی اماں، کل کسی وقت آپ کے پاس اکیلا آؤں گا اور دیکھوں گا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہیرا اور سلطانہ کے انداز سے یوں لگا جیسے وہ ابھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، لیکن جھجک رہی ہیں۔ مان میرے دل میں ایک برادرانہ پیار جاگ اٹھا۔ وہ میری کزنیں تھیں، میری بہن دانیہ کی طرح تھیں۔ میں نے مسکرا کر کہا نیند آ رہی ہے آپ دونوں کو؟ نہیں، ہیرا بولی۔ تو پھر آئیے میرے کمرے میں چلیں، طاہر ابو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں، ہمیں تو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ سے خوب باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ خوب سیر و تفریح کریں گے۔ ابو بھی آپ لوگوں کے بارے میں خوب باتیں کرتے تھے، سلطانہ نے جلدی سے کہا۔ دونوں میرے ساتھ کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھ پر پھر وہی خفقان سا طاری ہونے لگا۔ ویسے در حقیقت میں رات کی آمد سے خوفزدہ تھا۔ کمرے میں قیام کرتے ہی جو پے در پہ عجیب واقعات پیش آئے تھے، انہوں نے مجھے بکھلا کر رکھ دیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے رات کیسی گزرے۔ سلطانہ اور ہیرا خوش خوش بیٹھ گئیں۔
ایک مشکل ہے ہیرا اور سلطانہ، میں نے کہا۔ کیا؟ دونوں بیک وقت بولی۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھتا ہوں تو تم پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو آپ ہم سے پوچھنے کی بجائے اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ ہمیں معلوم ہے وہاں منامہ میں ہماری چچی جان، ہماری کزن دانیہ، بڑے بھائی سرفراز ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہاں؟ کیسا شہر ہے وہ؟ بہت اچھا۔ اس کے علاوہ ہم UAE کے دوسرے ملک کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ دبئی، شارجہ، مسقط وغیرہ بھی جا چکے ہیں۔ دوسری طرف انگلینڈ اور فرانس وغیرہ بھی گئے ہیں۔ ارے واہ، بس پاکستان ہی نہیں آئے آپ؟ اچھا یہ بتائیے پاکستان آ کر آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا ہیرا، لیکن آپ لوگ جانتی ہیں کہ میں ایک پریشانی کے عالم میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ کرے میرے پاپا مجھے زندہ سلامت مل جائیں، پھر یہاں رہنے کا مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ وہ ضرور مل جائیں گے، لیکن آپ ایک وعدہ کریں۔ وہ کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد آپ طویل عرصے ہمارے پاس رہیں گے، یہیں لاہور میں، سمن آباد میں، صرف ہمارے پاس۔ چلیے ٹھیک ہے، وعدہ۔ ایک بات بتائیں مجھے سلطانہ، دادی اماں 8 سال سے کوما میں ہے، یہ بات ہمیں پاپا سے معلوم ہوئی تھی۔ 8 سال سے کیا وہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں؟ کبھی نہیں۔ شروع میں وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں رہیں، پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہیں گھر لے جائیں، ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو انہیں گھر لے آئے۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ لائٹ برین ہیمریج۔ خاندان میں کسی اور نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش نہیں کری؟ خاندان میں تھا ہی کون؟ بڑے تایا مر چکے تھے، تائی سارے رشتے پہلے ہی ختم کر چکی ہیں، پھوپھی جہاں آرا بیگم پھپھا جان کے زیر اثر ہیں، اور پھپھا جان بس اللہ ہی بچائے حرفوں سے بنے ہوئے ہیں، بے حد خود غرض اور طوطا چشم۔ ابو دادی اماں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ خود انہیں کہیں اور رکھنے کے قائل نہیں ہیں، اور آپ کو سچ بتاؤں، چچا جان بھی صرف ابو پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے اور ابو کے درمیان دادی اماں کے بارے میں ہونے والی باتیں ہم نے خود سنی ہیں۔ چچا جان دادی اماں کے علاج سے بالکل مطمئن ہیں۔ ان پریشان کن حالات میں سلطانہ اور ہیرا پاپا کے بارے میں جس طرح باتیں کر رہی تھی وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہیرا نے کہا، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں شہاب بھائی، خود تائی بھی دادی اماں کو صحت یاب دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس طرح جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے قبضے سے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ اوہ، ان کی طرف سے کوئی خطرناک کارروائی تو نہیں ہوئی؟ یہ تو پتہ نہیں، لیکن کافی عرصہ پہلے ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے، مگر انہوں نے ایک دوسرے پر ہی اندھا دھند فائرنگ کی۔ ان میں سے شاید 1-2 ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ محلے والوں نے ان کے ساتھیوں کو ان کی لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کیوں کی؟ پتہ نہیں، بس خیال تھا کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، بلکہ دادی اماں کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، دادی اماں کا علاج ہو رہا ہے؟ مسلسل۔ ڈاکٹر اشتیاق مرزا ان کے معالج ہیں۔ ہفتے میں ایک بار وہ آتے ہیں اور معائنہ کر کے ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ہیرا اور سلطانہ کچھ دیر کے بعد چلی گئیں، اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور پھر موبائل فون پر بحرین سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ وہ لوگ بے چینی سے میرے فون کے منتظر تھے۔ ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ میں خود فون پر ان سے رابطہ کروں گا، جب تک میں انہیں فون نہ کروں وہ خود یہ کوشش نہ کریں۔ سرفراز بھائی نے بے چینی سے پوچھا، تم بالکل خیریت سے ہو شہاب؟ بالکل بھائی جان، یہ سب ٹھیک ہے۔ پاپا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آج ذرا صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں، کل سے کام شروع کروں گا۔ اپنا پورا خیال رکھنا۔ تایا ابو کا رویہ کیسا ہے؟ بہت اچھا، وہ مجھ سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، میں نے کہا، اور پھر ماما اور دانیہ سے بھی باتیں ہوئیں، اور پھر میں نے فون بند کر دیا اور کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ لباس تبدیل کروں۔ پتہ نہیں ہیرا یا سلطانہ نے میرے کپڑے سوٹ کیس سے نکال کر الماری میں سجائے تھے، یا حمیدہ نے، یا پھر اس نے جس نے اپنا نام حمیدہ بتایا تھا، وہ کون تھی، اور اس آسانی سے اس گھر میں کیسے آ کر غائب ہو گئی تھی؟ کیا پاکستان میں اس طرح کے واقعات عام ہیں؟ کیا لاہور کے گھروں میں ایسی پراسرار مخلوق عام طور پر رہتی ہیں؟ تایا ابو، ہیرا اور سلطانہ نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ گھر کے حالات جو کچھ بھی ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ جب میں نے ان سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کپکپانے لگی تھیں۔ بہرحال یہ ایک پراسرار گھر ہے۔ بے شک میں اپنے پاپا کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن اس طرح کے واقعات کا تجربہ بھی میرے لیے انوکھا تھا۔ کمرے میں ایک ہولناک سکوت طاری تھا۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ بھی ہے، جب تک پاپا نہیں مل جاتے میں تایا ابو کے پاس ہی رہوں گا۔ ان تینوں نے ہی مجھے محبت سے رکنے کے لیے کہا تھا۔ پھر دادی اماں کا عمل بھی بے حد پراسرار لیکن محبت آمیز تھا۔ پتہ نہیں دادی اماں کی کیا کہانی ہے، وہ کوما میں ہیں اور سب اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میرا وہم نہیں ہے۔
میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر کے بعد نیند آ گئی۔ ابتدائی چند گھنٹے گہری نیند سویا، لیکن اس وقت 4:30 بجے تھے جب کمرے میں انوکھا کھیل شروع ہو گیا۔ میں روشنی بند کر کے سویا تھا کیونکہ مجھے اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ اس وقت روشنی سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ روشنی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ روشن چاند جیسا چہرہ، لمبی لمبی پلکیں، بے حد خوبصورت آنکھیں۔ میری طرف اس کی پشت تھی اور اس کی پشت پر جیسے بالوں کا طوفان امڈا ہوا تھا۔ بڑے بالوں کا بے شک ایک تصور ہے، لیکن اتنے لمبے اور گہرے سیاہ بال جو اس وقت میری نظروں کے سامنے تھے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے یہ سب ایک خواب سا محسوس ہوا، لیکن پھر میں چونک گیا۔ یہ خواب نہیں ہے، پھر یہ لڑکی کون ہے اور میرے کمرے میں کہاں سے آ گئی؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی نے رخ بدلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے ایک دراز کھول کر اس سے پرفیوم کی ایک بوتل نکالی اور اپنے لباس پر اسپرے کرنے لگی۔ ایک اعلیٰ درجے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ لڑکی نے بوتل واپس رکھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ وہ خاصی بلند قامت تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی دیوار پر لگے ایک الیکٹرک بٹن کو دبایا اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، لیکن اس کا ہیولہ اب بھی میری نگاہوں میں تھا۔ میں نے اسے ایک دیوار کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر وہ ہیولہ بآسانی دیوار میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں دیر تک اسی طرح ساکت و جامد رہا، پھر ایک دم میری ساری حسیات جاگ گئیں۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہاں سب کچھ بعید از عقل ہو رہا تھا، لیکن اس سے خوفزدہ ہونا نہ ہونا میری ناآگاہی تھی۔ در حقیقت جن، بھوت اور ایسے محیر العقول واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا تھا۔